فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب اسلام اور سیاست ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 14 پیج نمبر 131 سے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ انسان اپنی محدود دائرے میں رہ کر تکوینی قوانین کے مجموعے میں آمد و رفت کر سکتا ہے اور مختلف علوم کے قوانین اور تکوینی قوانین جو انسان کے دائرۂ اختیار میں ہیں ان سے استفادہ کرے اور ایک قانون کے مقابلے میں دوسرے قانون سے استفادہ کرے، یعنی یہ محدود دائرہ انسانی اختیار کی حدود کو معین کرتا ہے۔ نمبر 7، الہی اور تشریعی قوانین انسان کے کمال اور سعادت کی ضامن ہے۔ انسان جس قدر بھی انتخاب کی قدرت رکھتا ہے تو کیا جس طرح سے چاہے اس طرح انجام دے سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی ایک حد معین ہے؟ اور کیا اس حد میں بھی کچھ خاص قوانین ہیں کہ جن کو انجام دینا ضروری ہو؟ جواب یہ ہے کہ اس حد میں بھی قوانین معین ہیں، البتہ یہ قوانین تکوینی قسم سے نہیں ہیں بلکہ یہ قوانین تشریحی اور اعتباری یا قوانین ارزشی ہیں کہ جن کو قدیم علماء کرام عقل عملی کے دائرے میں بتاتے ہیں۔ ان قوانین کے مقابلے میں کہ جن کا دائرہ عقل نظری ہے، یعنی ہر وہ چیز کہ جو انسان کے اختیار میں ہے اور عقل عملی اس میں فیصلہ دیتی ہے، بے شک تشریحی قوانین پر عمل کرنے سے انسان اپنے آخری مقصد اور کمال نہائی تک پہنچ جاتا ہے، اور ان کی مخالفت کرنا انسان کو انسانیت سے گرا دیتا ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ترجمہ: ہم نے انسان کو بہت اچھے کینڈے کا پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اسے پست سے پست حالت کی طرف پھیر دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے ان کے لیے تو بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ سورہ والتین آیت نمبر 4-6۔ جی ہاں، انسان میں اتنی صلاحیت ہے اور وہ خدا داد صلاحیتوں کے ذریعے خدا سے بہت قریب ہو سکتا ہے اور خدا کی نافرمانی کر کے انسانیت سے بھی پست تر بلکہ جانور اور حیوان سے بدترین بن سکتا ہے۔ لہٰذا قوانین تشریحی اور قوانین اعتباری یعنی خدا کی اطاعت یا خدا کی نافرمانی انسان کے اختیار میں ہے۔ اگر ان قوانین کو قبول کیا تو گویا انسان نے خدا کی اطاعت کی اور انسان بلند درجات پر پہنچ جائے گا اور اس کو چین و سکون اور روحی اور معنوی سلامتی مل جائے گی، اور اگر اس نے خدا کی نافرمانی کی تو انسانیت سے گر جائے گا۔ آج کل کے بہداشت اور صفائی کی قوانین کی طرح کہ اگر ہم نے ان کی رعایت کی تو ہم صحت و سلامتی کی نعمت سے مالا مال رہیں گے، اور اگر ہم نے ان قوانین کی رعایت نہ کی تو بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ انسان کے مختار ہونے کے پیش نظر اگر انسان ڈاکٹری قوانین کی رعایت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اگر اپنی صحت و سلامتی کی فکر کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ صحیح و سالم رہے تو اس کو ڈاکٹری دستورات کی پابندی کرنا ہوگی، اور اگر اس کو صحت و سلامتی نہیں چاہیے تو پھر ان قوانین پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا حقیقت یہ ہے کہ انسان کی صحت و سلامتی کے لیے ڈاکٹری قوانین کی رعایت کرنا ہوگی اور بغیر اس کے صحت و سلامتی ممکن نہیں ہے۔ البتہ یہ باتیں کوئی زبردستی والی نہیں ہیں، کیونکہ ان قوانین کی رعایت کرنا یا نہ کرنا سب کچھ انسان کے
اختیار میں ہے اور اپنے اختیار سے ان قوانین کی رعایت کر کے صحیح و سالم رہتا ہے اور ان کی رعایت نہ کر کے بیمار پڑ جاتا ہے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اب تک جو کچھ جسم اور بدن کے بارے میں کہا گیا، یہ سب کچھ انسان کی روح کے بارے میں بھی ہے، اور جس طرح انسان کا بدن بیمار ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی روح بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ روح کی صحت و سلامتی بھی روح سے متعلق قوانین کی رعایت پر موقوف ہے کہ اگر انسان ان قوانین پر عمل کرتا ہے تو معنوی کمال اور سکون و سلامتی اس کو نصیب ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ انسان کی روح بیمار ہو جاتی ہے۔ خداوند عالم اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: ان کے دلوں میں مرض تھا ہی، اب خدا نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 10۔ وہ انسان جو کسی نشیب میں ہو اور وہاں سے تیز دوڑنا چاہے اور اپنے کو کنٹرول نہ کر سکے اور گر پڑے اور اپنی جان کھو بیٹھے، لیکن اگر وہ خود کو صحیح و سالم چاہتا ہے تو اس کو احتیاط کے ساتھ دوڑنا ہوگا اور اپنے کو اس طرح کنٹرول کرے کہ اگر کسی بلندی سے نیچے کی طرف آ بھی رہا ہے اور کوئی خطرناک جگہ آ گئی ہے تو وہاں پر رک جائے اور سنبھال کر قدم اٹھائے۔ معنوی مسائل میں بھی خاص روابط و ضوابط ہیں، اور خدا کے احکام پر پابندی کرنے سے روح کی سلامتی اور آخروی سعادت ابدی مل جاتی ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ ان قوانین پر عمل نہ کرنے سے اس سعادت پر نہیں پہنچ سکتا۔ البتہ انسان آزاد اور مختار ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ میں سعادت اور کامیابی نہیں چاہتا اور میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں، تو کوئی انسان بھی اس سے کوئی مطلب واسطہ نہیں رکھتا، اور تکوینی انتخاب کا راستہ اس کے لیے ہموار ہے۔ لیکن اگر خدا کا قرب اور آخروی سعادت چاہتا ہے تو پھر اس کو خدا کے حکم کی پیروی کرنا ہوگی اور اپنی مرضی نہیں چلے گی، کیونکہ اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے یہ ہوائے نفس کی پیروی گمراہی اور حق و حقیقت سے منحرف ہونے کا سبب ہے۔ ترجمہ: بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو معبود بنا رکھا ہو اور اس کی حالت سمجھ بوجھ کر خدا نے اسے گمراہی میں چھوڑ دیا ہو، اور اس کے کان اور دل پر علامت مقرر کر دی ہے کہ یہ ایمان نہ لائے گا، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، پھر خدا کے بعد اس کی ہدایت کون کر سکتا ہے؟ تو کیا تم لوگ اتنا بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ سورہ جاشیہ آیت نمبر 23۔ جو کوئی شخص اپنے نفس اور دل کا تابع ہو گیا ہے تو گونگا اور بہرا ہو جاتا ہے اور حقیقت و واقعیت کو نہیں سمجھ سکتا، اگرچہ بہت زیادہ علم بھی رکھتا ہو۔ اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے حقیقتیں چھپ جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں بلعم باورا کا واقعہ ہمارے لیے باعث عبرت ہے کہ اتنے علم کے باوجود کہ اپنے زمانے کے بڑے دانش مندوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن کس طرح سے پستی کی طرف گرا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے رسول، تم ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تھیں، پھر وہ ان سے نکل کر بھاگا تو شیطان نے اس کا پیچھا پکڑا اور آخر کار وہ گمراہ ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم اسے انہی آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، مگر وہ تو خود ہی پستی کی طرف جھک پڑا اور اپنی نفسانی خواہش کا تابعدار بن بیٹھا۔ تو اس کی مثال اس کتے کی مثل ہے کہ اگر اس کو دھتکارا دو تو بھی زبان نکالے رہے اور اس کو چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 175 اور 176۔ جی ہاں، خدا کی عطا کردہ آزادی سے انسان اتنا بھی گر سکتا ہے، لیکن اگر انسان سعادت و کامیابی چاہتا ہے تو پھر اس کو مربوط قوانین کی رعایت کرنا ہوگی، اور یہ قوانین ایک طرح کے نہیں ہیں بلکہ مختلف قسمیں ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ اسلامی احکامات کے چاہنے والے حضرات کو معلوم ہو جائے کہ ہماری زندگی میں کس طرح کے قوانین کی ضرورت ہے۔
نمبر 8، حقوقی قوانین اور اخلاقی قوانین میں فرق۔ قانون کے نام سے جو چیز ہمارے درمیان مشہور ہے وہ حقوقی قانون ہے۔ ان قوانین سے مراد ایک طرح کے دستور ہیں جو معتبر مرکز یا اداروں کی طرف سے بنتے ہیں، اور وہ ایک طاقت ہے جس کا نام قوہ مجریہ حکومت ہے، جو ان قوانین کے نفاذ کی ضامن ہوتی ہے اور ضرورت کے وقت پولیس یا فوج کے ذریعے قوانین کا نفاذ کراتی ہے اور جرائم کی روک تھام کرتی ہے۔ حقوقی قوانین عام معنی میں سزاؤں کے قوانین کو بھی شامل ہیں جو کہ علم حقوق میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر کوئی یہ کہے کہ حکومت کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ عوام کو بتائے، ان سے کہے کہ چوری نہ کریں، کسی کی عزت پر حملہ نہ کریں، تو قطعی طور پر کوئی بھی حکومت اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی۔ اس بات کا مطلب کہ چونکہ انسان آزاد ہے، لہٰذا اگر وہ قوانین حقوق کی خلاف ورزی کرے تو کوئی اسے سزا نہ دے۔ یہ ہے کہ حقوقی قوانین کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے، جبکہ قوانین ہونے کا فلسفہ یہ ہے کہ اس کا نفاذ کا کوئی ذمہ دار بھی ہو، اور قوانین حقوقی اور قوانین اخلاقی کے درمیان بنیادی فرق یہی ہے۔ اگرچہ دوسرے فرق بھی پائے جاتے ہیں، مثلاً اخلاقی قوانین میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ امانت کا خیال رکھیں اور اس میں کبھی خیانت نہ کریں۔ یہ ایک اخلاقی حکم ہے۔ اب اگر کوئی امانت میں خیانت کرے تو اخلاقی خلاف ورزی کی وجہ سے سزا قید میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ دھوکہ دھڑی کرنے پر قانون سزا کے مطابق اسے خاص سزا دی جائے گی۔ لہٰذا کوئی ایسا محکمہ ہونا چاہیے جو قانون شکنی کرنے والوں کے ساتھ مقابلہ کر سکے اور طاقت کے ذریعے ان پر قانون کو لاگو کر سکے۔ اس لیے قوانین کا لازمہ یہ ہے کہ طاقت کا استعمال کیا جائے کہ جس کے بغیر قوانین حقوقی بے معنی اور بیکار ہیں، لیکن قوانین اخلاقی ایسے نہیں ہیں اور نہ ہی کسی محکمے کی ضرورت ہے، مگر یہ کہ حقوقی پہلو رکھتے ہوں۔ بے شک دین میں ایسے احکام پائے جاتے ہیں جو انسان اور خدا کے درمیان رابطے کو برقرار کرتے ہیں، جیسے نماز، روزہ اور حج وغیرہ۔ یہ احکام فقط ادیان الہی میں موجود ہیں۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دین میں قوانین حقوقی بھی پائے جانے چاہیے، یا دین صرف خدا اور بندے کے درمیان رابطے کو قائم کرنے کے لیے ہے؟ یہ ایسا شبہ اور سوال ہے جو آج کل وسیع پیمانے پر یونیورسٹیوں اور ان کی نشریات میں ذکر ہوتا رہتا ہے، اور تمام حضرات چاہیں وہ یونیورسٹیوں میں رہنے والے ہوں کہ جن سے بلا واسطہ تعلق ہوتا ہے، یا ان کے والدین اور رشتہ داروں سے متعلق ہوں، ان اعتراضات اور سوالوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ چاہے یہ باتیں آخر کار طالب علموں اور دانشوروں کے ذریعے تمام افراد تک پہنچی ہوں اور ہمارے عمومی تہذیب و ثقافت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایک دن یہی جوان طالب علم اپنے ماں باپ کی جگہ لیتے ہیں اور ایک مؤثر اور نمایاں شخصیت بن کر معاشرے کے بنیادی افراد قرار پاتے ہیں۔ اب اگر اس وسیع طبقے کی تہذیب و کلچر بدل جائے تو ایک نسل کے بعد معاشرے کا کلچر پورے طور سے بدل جائے گا۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ کرنا ہوگی کہ کون سی تہذیب اس وقت ہمارے معاشرے پر اثر انداز ہے اور رواج پا رہی ہے۔ نمبر 9، اسلامی اور خود مختاری کے نظریات میں فرق۔ دور حاضر میں جو مسائل ذکر ہوتے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قانون کو کم سے کم ہونا چاہیے۔ یہ ایک خود مختاری نظریہ ہے جو دور حاضر کی دنیا میں پایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی بحثیں ہوئی ہیں اور بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اسی نظریے کی بنا پر کچھ افراد اس بات کے قائل ہیں کہ حکومت اور قانون ساز حضرات کو انسان کی زندگی اور اس کے امور میں وسیع پیمانے پر دخالت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس قدر حکومت کی دخالت کم ہوگی معاشرہ اتنا ہی زیادہ ترقی کرے گا۔ البتہ اس نظریے کے کچھ لوازمات بھی ہیں جو معاشرے کے دوسرے حالات میں بھی سرایت کرتی ہیں۔ مذکورہ نظریے کا تعلق سماجی آگہی سے ہے اور جامعہ شناسی کے بارے میں پائے جانے والے دو نظریوں میں سے
ایک نظریے پر موقوف ہے۔ پہلے نظریے میں معاشرے کو اصل قرار دیا گیا ہے، اس بنا پر قوانین کو جامع اور ہماگیر ہونا چاہیے جو انسانی زندگی کے تمام حالات پر مشتمل ہو اور شخصی آزادی کم سے کم ہونا چاہیے۔ دوسرے نظریے میں شخصی زندگی کو اصل قرار دیا گیا ہے، اس بنا پر انسان کو مکمل آزاد ہونا چاہیے اور سماجی قوانین بہت کم ہونے چاہیے تاکہ انسان کو کم پابند بنا سکے۔ آج کل جو بات مغربی معاشرے میں پائی جاتی ہے یہی انفرادی اور شخصی زندگی بسر کرنے کا نظریہ ہے کہ جس سے خود مختاری اور آزاد خیالی کا نظریہ پیدا ہوتا ہے، جو نظریہ اس بات کا قائل ہے کہ قوانین کو کم سے کم ہونا چاہیے اور عوام الناس کو زیادہ سے زیادہ آزادی ہونی چاہیے تاکہ عوام الناس جس چیز پر چاہے عمل کرے۔ اسلام کے نظریہ کو پیش کرنے سے پہلے اس نقطے کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ قانون سے دلچسپی کا موضوع کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ علوم انسانی کے چند شعبوں سے مربوط ہے، جیسے جامعہ شناسی، فلسفہ یعنی معاشرہ اصل ہے یا شخص اصل ہے، اور فلسفہ اخلاق۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے قدر و قیمت کا معیار کیا ہے؟ کیا اخلاق قانون پر حاکم ہے یا اخلاق کو قانون معین کرتا ہے؟ اسی طرح فلسفہ حقوق اور پھر فلسفہ سیاست میں بھی یہی بحثیں جاری ہیں۔ اسی نقطۂ نظر سے انسان کی زندگی کے تمام پہلو اس کی عاقبت اور انجام سے مربوط ہیں، یعنی ہر طرح کی سعی و کوشش اس زندگی میں ہماری ابدی خوش بختی یا بدبختی پر اثر انداز ہوگی۔ اسلامی تفکر سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ انسان دنیا میں بوئے گا یا جو رفتار اور کردار اپنائے گا، آخرت میں اس کا نتیجہ ویسا ہی ظاہر ہوگا، اس کی سعادت کا سبب بنے گا یا اس کی شقاوت و بدبختی کا باعث بنے گا۔ اگر ہم اس نظریے کو اصل قرار دیں تو پھر کیا انسان کی زندگی میں کوئی چیز باقی رہے گی جو قانون کی محتاج نہ ہو؟ یہاں پر قانون کا محتاج ہونا یعنی قانون ہماری رہنمائی کرے کہ انسان کس راستے کو انتخاب کرے اور کس راہ و روش کو اپنائے تاکہ اپنے مقصود تک پہنچ جائے۔ یعنی اگر معاشرہ امن و سلامتی چاہتا ہے تو انسان کسی کی عزت اور مال و دولت پر دست درازی نہ کرے، ورنہ اس کی عزت اور مال پر بھی حملہ ہوگا، اور بقول شاعر ترجمہ: تم مسلمان کے مال کو اٹھا لے جاؤ کیونکہ وہ تمہارے مال کو اٹھا لے گئے، اور پھر آہو فریاد کرو کہ وہ مسلمان نہیں ہو۔ انسان کی طبیعت منفعت طلب ہے اور انسان صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے اور اس راستے میں کسی بھی طرح کی سعی و کوشش سے دریغ نہیں کرتا، لیکن جس وقت اس کے بارے میں منافع کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو قانون کا سہارا لیتا ہے۔ لہٰذا مزاحمتوں اور اختلافات کی برطرف کرنے کے لیے اور معاشرے میں امن و تعاون قائم کرنے کے لیے قانون کا ہونا ضروری ہے، جو دوسروں پر ظلم و ناانصافی کرنے سے روکے اور ہر شخص کے حقوق کو بیان کرے اور عدل و انصاف کی حدود معین ہوں تاکہ عوام الناس کو یہ پتہ چل سکے کہ کون سا فعل ظلم اور برا ہے اور کون سا کام عدل و انصاف کے مطابق ہے۔ ورنہ ہر شخص دوسرے کے حقوق پر تجاوز کرتا ہے اور دوسرے بھی اس کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، کہ جس کے نتیجے میں بد امنی پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی آرام و سکون ملتا ہے اور نہ ہی سعادت آخر بھی حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی شخص اپنی فطری خواہشوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ اسی بنا پر اسلامی نظریے کے تحت ہماری ساری حرکات و سکنات چاہے وہ انفرادی اور شخصی زندگی سے مربوط ہو، خواہ سماجی و معاشرتی زندگی کے بارے میں ہو، سب کے لیے احکام و قوانین موجود ہیں۔ حد ہے کہ بین الاقوامی روابط کے لیے بھی قوانین بنائے جاتے ہیں، اور اسلام انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے قانون رکھتا ہے۔ انہی میں سے حقوقی اور سماجی قوانین بھی ہیں۔ حد ہے کہ اسلام میں انسانوں کے ذہنی خطورات کے لیے بھی قانون موجود ہے، اور اسلام کا کہنا یہ ہے کہ تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ جو چاہو اپنے دل میں سوچو اور ہر طرح کا خیال کو اپنے دل و دماغ میں لاؤ
اور دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرو، اس لیے کہ ترجمہ بعض گمان گناہ ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ جس طرح صفائی اور نظافت کا خیال نہ کرنے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور انسان اور معاشرے کی سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے، اسی طرح قوانین اسلام کا لحاظ نہ کرنے سے سماج و معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور جو بات کہی گئی ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی پہلو اسلامی قوانین کے دائرے سے خالی نہیں ہے، یہاں تک کہ انسان کو اپنے دل، خیال اور فکر پر بھی کنٹرول رکھنا ضروری ہے، اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان کی آزادی کو چھین لیا جائے، بلکہ آزادی سے صحیح فائدہ اٹھانے کا سلیقہ اسے بتایا گیا ہے اور اس کے راستے کا چراغ ہے تاکہ وہ آزادی سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا سکے۔ البتہ یہ قوانین اس اعتبار سے کہ انسان کی سماجی زندگی سے مربوط نہیں ہیں اور صرف آخروی سزا رکھتے ہیں۔ جو شخص اپنے مومن بھائی کے بارے میں سوء ظن رکھتا ہے اسے دنیا میں سزا نہیں ملتی بلکہ آخرت میں سزائیں ملتی ہیں۔ اگر سماجی قوانین و احکام کی مخالفت ہو اور معاشرتی مصلحتوں کو پامال کیا جائے تو دنیا کی سزائیں رکھی گئی ہیں، اور دراصل دنیاوی سزائیں تمام حقوقی قوانین کا لازمہ ہیں، اور اسلام حقوقی قوانین پر منحصر نہیں ہے۔ اور جو شعبہ سماجی نظام کے نظم و ضبط کے لیے قانون بنانا چاہے وہ مجبور ہے کہ خلاف ورزیوں اور قانون شکنیوں کے بارے میں بھی سزا کو معین کرے۔ خلاصہ کلام یہ کہ سماجی زندگی بغیر ایسے قوانین کے جو انسانی آزادی کو محدود کر دیں قائم نہیں رہ سکتی ہے، اور جس قدر سماجی روابط زیادہ وسیع ہوں گے اتنا ہی زیادہ سماجی قوانین کی ضرورت اور اس کے نفاذ کی ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی۔ 11ویں نشست، پیج نمبر 138۔ قانون کے اعتبار کا معیار۔ نمبر 1، بڑے سیاسی مسائل کی عمیق تحقیق کی ضرورت۔ ہم اپنے گزشتہ نشستوں میں اسلام کے سیاسی نظریے کو بیان کر چکے ہیں اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ اس بارے میں 2 طریقوں سے بحث کی جاتی ہے۔ نمبر 1، بحث کا پہلا طریقہ جدلی ہے، جس میں اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ مخاطب مسلمان ہے، اسلام اور شیعت کا عقیدہ رکھتا ہے یا کسی اور مسلک سے وابستہ ہے۔ اس میں تو صرف طرفین کے توافق و تفاہم کی خاطر ابتدائی اصول اور مبانی کو اصول موضوع قرار دے کر بحث کی جاتی ہے اور انہیں مقدمات پر اعتماد کرتے ہوئے بحث کو جاری رکھا جاتا ہے۔ نمبر 2، بحث کا دوسرا طریقہ برہانی ہے، جس میں بحث کو منظم، عمیق اور عقلی دلیلوں کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور گفتگو کے تمام اطراف و جوانب یہاں تک کہ اصول موضوع کی بھی تحقیق و جستجو کی جاتی ہے اور یقینی و ظاہری چیزوں پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے مدعا کے لیے عقلی اور غیر قابل اعتراض دلیلوں کو قائم کیا جاتا ہے۔ اگرچہ برہانی بحث خستہ کنندہ ہوتی ہے اور علمی محفلوں اور اعلیٰ تعلیم گاہوں کے لیے مناسب ہوتی ہے اور ان کے سننے والے بھی خاص افراد ہونے چاہئیں، لیکن اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں اپنی ثقافت کو بلند کرنے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھا لیے گئے ہیں، اور آج کل ہمارے بہت سے جوانوں کی معلومات خاص طور سے دینی اور سیاسی مسائل پر گزشتہ دانش مندوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے برہانی و مدلل اور عمیق مباحث کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے معاشرے کی فکری اور ثقافتی معیار میں خاص طور سے جو مراکز اصل نظام اور اسلامی اصیل عقائد سے متعلق ہیں ان میں ترقی ہو، ان میں مقابلہ کرنے اور اعتراضات کے جوابات دینے کی طاقت پیدا ہو تاکہ دوسروں سے متاثر نہ ہوں۔ اس لیے ہم اصول موضوع سے مربوط مطالب کو علمی اور فلسفی پیچیدہ اصطلاحوں کے بغیر سادہ طریقے سے بیان کریں گے اور ان عقلی عقیدوں کو ذہن میں راسخ اور مستحکم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ اعتراضات کے سیلاب سے بہت کم متاثر ہوں۔
حکومت اور سیاسی نظام کا ایک بنیادی کام یہ ہے کہ اس کی بیک سائٹ مضبوط ہو اور وہ معاشرے میں حقوقی قوانین جاری کرنے کے ضامن ہوں، اور یہیں سے اخلاقی قوانین کا حقوقی اور سیاسی قوانین سے فرق واضح ہو جاتا ہے۔ چونکہ اخلاقی قوانین اس لحاظ سے کہ اخلاقی ہیں، ان کو الگ سے نافذ کرنے کی ضمانت کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور ہر انسان اپنے عقائد اور اپنے معنوی حیثیت کی وجہ سے ان کا پابند ہوتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے۔ لیکن حقوقی قوانین کے لیے الگ سے ضامن کا ہونا ضروری ہے۔ حقوقی قوانین کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو معاشرہ یا کسی ادارے کے ذریعے عوام الناس کے لیے جاری کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی ان کا معتقد بھی نہ ہو تو بھی اس پر ان قوانین کی پابندی کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر کوئی ان قوانین کو ماننے سے سرپیچی کرے تو حکومت کا وظیفہ ہے کہ ان کے ساتھ طاقت و زبردستی سے پیش آئے، اور اگر ضرورت پڑے تو ان قوانین کے نفاذ کے لیے اسلحے کا بھی استعمال کر سکتی ہے۔ انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انقلاب کے بعد، خاص طور سے اندرونی حالات اور بے رحمانہ قتل و غارت گری کے بعد، نظام کے ذمہ دار افراد نے قانون بندی پر زور دیا، یہاں تک کہ انقلاب کے ابتدائی سالوں میں سے ایک سال کا نام سال قانون رکھا گیا، اور اب تک تمام حکومتوں نے اس اعلان کی پابندی کی ہے، اور اسی وجہ سے موجودہ حکومت کا ایک اصلی اور اہم مقصد قانون کے نعرے کو ملکی پیمانے پر جاری کرنا اور خلاف ورزی سے لوگوں کو منع کرنا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے قانون اور اس کے معتبر ہونے کے بارے میں بحث کرنا ضروری ہے، تاکہ اس بارے میں جو سوالات و اعتراضات درپیش ہوں ان کا قانع کنندہ جواب دیا جا سکے۔ نمبر 2، قانون کے معتبر ہونے کا معیار اور اس کی وسعت۔ بہت سے لوگوں کے سامنے یہ اعتراض و سوالات پیش آتے ہیں کہ مثلاً قانون کس حد تک معتبر ہے اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور افراد کو کس حد تک قانون کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اور کون سا قانون اتنا معتبر ہے کہ افراد کو 100% اس کا تابع اور مطیع ہونا ضروری ہے۔ بحث کو آگے بڑھانے اور ان سوالوں کے بارے میں کچھ بیان کرنے سے پہلے اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں کے نظریے کے اعتبار سے اسلامی نظام کے تابع ہیں، اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ اعظمی خامنہ ای مجلہ اعلیٰ کے اقوال ہمارے لیے حجت ہیں۔ لہٰذا اس بات کا کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا کہ ہم اسلامی حکومت کے قوانین، چاہیں وہ پارلیمنٹ نے بنائے ہوں یا حکومت کے کسی دوسرے ادارے نے بنائے ہیں، یہاں تک کہ قوانین کے وہ بخشنامہ جو مختلف وزارت خانوں سے اداروں کو دیے جاتے ہیں، ان سب کا نافذ کرنا ضروری ہے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق اسلامی حکومت کے تمام قوانین و مقررات لازم الاطاعت ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے ان سب پر عمل کرنا ضروری ہے، اور ہم سب کو ذاتی طور پر اسلامی حکومت کے چھوٹے سے چھوٹے قوانین و مقررات کی بھرپور رعایت کرنا چاہیے، اگرچہ کسی مقام پر وہ ہمارے فقہی فتوے کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اس بارے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا کہ اسلامی حکومت کے احکام و قوانین و مقررات اور ولی امر مسلمین کی اطاعت ہم سب پر واجب ہے۔ اب اگر ہم قانون کے اعتبار کے معیار و ملاک کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ ہم اسلامی حکومت کے قوانین کے لازم الاطاعت ہونے کے بارے میں شک کر رہے ہیں، بلکہ اس سے تو ہمارا مقصد فکری بنیادوں کو اس بات کے لیے مستحکم کرنا ہے کہ اسلامی حکومت کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اور ہماری کوشش تو اس سوال کی وضاحت کرنا ہے کہ ہم اسلامی حکومت کے قوانین کی اطاعت کیوں کریں، اور یہ معین ہونا چاہیے کہ قانون کے معتبر اور معین ہونے کی وجہ کیا ہے۔ جب حکومت کسی دن عمومی چھٹی کا اعلان کر دیتی ہے، یا قوانین و مقررات کے تحت آنے والے افراد کے لیے کچھ ٹیکس معین کرتی ہے، یا معمول کے مطابق کچھ احکام نافذ کرتی ہے، یا جداگانہ شرائط جیسے جنگ کی شرطوں میں عمومی طور پر عوام الناس کو طلب کرتی ہے، اور خاص
قوانین جاری کرتی ہے کہ عوام الناس یہ جان لیں کہ وہ قوانین اور مقررات پر کیوں عمل کریں، اور صرف یہ کہ کوئی شخص حکم صادر کر دے اور عوام الناس اس کی پیروی کر کے اس پر عمل شروع کر دیں، یہ کافی نہیں ہے۔ دوسری طرف سے ہماری بحث سیاسی فلسفے سے مربوط ہے۔ مسئلہ قانون اور اس کا معتبر ہونا اور اس کی اطاعت کا لازم ہونا، یہ تمام سیاسی نظاموں کے بنیادی بحثوں میں سے ہے، اور یہ صرف اسلامی نظام سے مخصوص نہیں ہے۔ فلسفہ سیاست اور فلسفہ حقوق سے تقریباً سبھی لوگ واقفیت رکھتے ہیں، اور محققین اور ماہرین حضرات نے معروف بشری کے ان دو موضوعات کو بیان کرنے میں بڑی کوششیں اور محنتیں کی ہیں، اور مختلف نظریات کو مناسب دلیلوں کے ذریعے بیان کیا ہے، لیکن پھر بھی آج تک وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکے جو برہانی اور مدلل ہوں اور مکمل طور سے قانع کنندہ ہوتا کہ اس کا دفاع کیا جا سکے۔ اور قانون کے معتبر ہونے کے باب میں ان محققین نے مندرجہ ذیل 3 اہم نظریات قائم کیے ہیں۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا۔ اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔